السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب، اور ہم اس وقت ان سے ملک کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج بلاول بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم ان سے ڈسکس کریں گے. سر، کیا کہتے ہیں اس ملاقات کے حوالے سے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کو ہم نومبر کی مشورہ دیں گے کہ آپ نومبر میں احتجاج کا آغاز کریں. تو کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوسرے راستے سے احتجاج میں آئے گی یا مولانا کو کہیں نہ کہیں جوائن کرے گی؟ دیکھیے، ایک تو غوری صاحب اس مرتبہ بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، اور جو دو پارٹیاں اپوزیشن میں دھکیلی گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا. اور یہ سال سوا سال اسی المیے سے ہم دو چار رہے کہ حکومت حکمرانی کے فن سے ناواقف تھی، اور اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن کی ڈیوٹی انہوں نے نہیں کی. اب اس وقت ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی مجبوریاں ہیں، زرداری صاحب کے کیسز ہیں، ان کے باقی فیملی کے کیسز ہیں، اور زرداری صاحب نے اپنی کمزوری وہ مقتدر حلقوں کو بتا دی ہے کہ یہ میری کمزوری ہے، یہ ایک میرے کیسز کمزوری ہیں، اور دوسرا سندھ کی حکومت میری کمزوری ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نون کا المیہ یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں، اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مزید کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ ڈٹے رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو باقی پارٹی ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، یہ سارے لوگ وہی ہیں جو لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں، اور جو میکسیمم حد تک یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بچ بچاؤ ہو جائے، کوئی ڈیل کی صورت نکل آئے. اور پھر اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی جس طرح ہم جیسے لوگوں کا یہ تجزیہ ہے کہ یہ جو بساط بچائی گئی ہے یہ چلنے والی نہیں ہے. مثلا حکومت چل نہیں رہی، اگرچہ ابھی تک کوئی متبادل رستہ بھی نہیں نکالا گیا ہے، لیکن ان کو بھی یہ خوش فہمی ہے، اور ہمارا بھی یہ تجزیہ ہے کہ آخر اس معاملے کو کب تک چلانے کی کوشش کی جائے گی. جب معیشت نہیں چل رہی، جب خارجہ محاذ پہ آپ کی یہ صورتحال ہو گئی، جب صوبوں میں حکومت نہیں چل رہی، تو بیوروکریسی کام نہیں کر رہی. سر، میں دوبارہ احتجاج کی طرف میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو وہ دونوں جو ہے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جلد یا بدیر ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی. تو یہ جو کبھی وہ مولانا کے مذہب کے کارڈ کو بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اکتوبر میں نہ کریں، نومبر میں کریں، تو اصل میں ان دونوں پارٹیوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ مولانا کے ساتھ ملنے کے کارڈ کو استعمال کر کے اپنی بارگیننگ کی قوت کو بڑھا دیں. اور اگر جلد ہو گیا تو ان کے لیے اب مولانا سے پیچھے ہٹنا بھی آسان نہیں ہے، اور مولانا کے ساتھ چلنا بھی ان کے لیے آسان نہیں ہے. لیکن ان کی یہ کوشش ہے کہ یہ مولانا کو بھی اس میں رکھ کے رابطے میں اور اگر مگر کے ساتھ. مثلا اب یہ کیا بات ہوئی جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی ہم جلسے میں تو ان کے ساتھ جائیں گے لیکن دھرنا نہیں کریں گے. تو بیسیکلی وہ مولانا کو اور اپنے ووٹر کو اور سپورٹر کو بھی مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ڈیل کے لیے دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں، ادھر پیغام دے کے کہ جی اگر آپ ہمیں کوئی رعایت نہیں دیں گے تو ہم مولانا کے دوسرے الفاظ میں ہم اسے جو ہے لڈو دونوں ہاتھوں میں رکھنا کہتے ہیں. جی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت بری طرح پسی ہوئی ہے، کیسز میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی. اچھا، ان کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر مولانا نے یہ کچھ نہیں کیا تو خود پیپلز پارٹی میں اس وقت یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قومی سطح پہ کوئی عوامی تحریک برپا کر سکے حکومت کے خلاف. تو وہ چاہتے ہیں کہ مولانا میدان میں بھی رہیں، تھوڑی بہت یہ ان کو بھی شے دیتی رہیں، لیکن ساتھ ساتھ مولانا کے اس پریشر کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے کوئی ڈیل کی صورت نکال دیں. مولانا صاحب کو کہیں ان کا انتظار ہے کسی بھی لمحے میں یا کسی بھی پوائنٹ میں مولانا کے دل میں یہ ہو کہ یہ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، یا مولانا اکیلے ہی اس کو چلا سکتے ہیں یا کامیاب بھی کروا سکتے ہیں؟ نہیں، مولانا کو انتظار ہوگا یا نہیں، تو بہرحال مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سیاست کو بلاول صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور وہ ان دونوں کو بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. تو مولانا خود بھی ان کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے کھیل رہے ہیں. تو جس طرح آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بارگیننگ کا انتظار ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے یا کوئی معاملات ہو جائیں، اس طرح مولانا نے بھی جو اکتوبر کا ٹائم دیا وہ یا واقعی وہ محرم کی وجہ سے تھا یا کوئی ان کو بھی انتظار تھا کوئی معاملات طے ہو جائیں؟
نہیں، مولانا کو ایک تو مولانا اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اپوزیشن کا متحدہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم اس حکومت کو 1 سال کا وہ ٹائم دیں گے، تو وہ اکتوبر میں 1 سال پورا ہونا تھا۔ دوسرا، مولانا کہہ رہے کہ میں نے اپنے ورکرز کو موبلائز کر رہا تھا، تو پورے ملک میں نے جو ملین مارچز کا سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ بھی اکتوبر میں ختم ہو رہا تھا، لیکن نیچرلی بھی پاکستان کے اندر احتجاج اور ان چیزوں کے لیے اکتوبر کا موسم بھی سازگار ہوتا ہے۔ اسلام آباد میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، تو اس حساب سے تو مولانا نے یہ ڈیٹ اکتوبر کے مہینے کا دے دیا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مولانا کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں اور مولانا پہ بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون شروع دن سے ان کے ساتھ آ جاتی تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوتا، مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہتر ہوتا اور شاید ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اگر یہ ساتھ ہوتے تو پھر مطالبات اور نعرے مل کے بنائے جاتے، تو مذہب کا کارڈ مولانا کو استعمال کرنے کا زیادہ موقع نہ ملتا۔ اس کے بعد اگر وہ استعمال کرتے تو لوگ ان سے کہتے کہ بھئی آپ زیادتی کر رہے ہیں، دیگر اپوزیشن جماعتوں کا جو آپ کے ساتھ ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا، یہ لوگ اگر اس کو پریشر ٹیکٹکس کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے تھے یا بارگیننگ چپ کے طور پر، تو یہ اگر مولانا کے ساتھ ہوتے تو ان کا خوف زیادہ ہوتا، شاید ان کو اچھا پیکج مل جاتا، لیکن جب انہوں نے شروع میں وہ پسپائی اختیار کر لی تو اب شاید ان کو اتنا اچھا پیکج بھی نہ ملے، اور اگر پھر مولانا کے ساتھ جاتے ہیں تو بھی ایک سیکنڈ پارٹی کے طور پر جائیں گے، ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوں گے، اور پھر یہ بھی امکان ہے کہ اگر مولانا اکیلے یہ وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو مولانا پھر مذہب کا کارڈ زیادہ استعمال کریں گے، اور مذہب کے کارڈ زیادہ استعمال کرنے میں ملک کے لیے بھی فائدہ نہیں اور خود مذہب کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے۔ ہاں، پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر مولانا بھی ان کی طرح کوئی ڈیل کر جائے، اس وقت تو مولانا کے لیے ون ون صورت بالکل ایسے ہی ہے، مولانا کے ساتھ رابطے بھی ان سے زیادہ ہو رہے ہیں، مولانا صاحب کو آفرز بھی ان دونوں پارٹیوں سے بڑے کیے جا رہے ہیں، تو اگر کل مولانا بھی ڈیل کر لیتے تو ان کے پاس ایک جواز بھی ہوگا، وہ کہیں گے کہ مجھے چونکہ ان 2 پارٹیوں نے اکیلے چھوڑ دیے تھے اس لیے میں نے ڈیل کر دی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو غوری صاحب۔